امی آمنہ کی چیخنے پر صبح صبح ایک ہی پل کو سب ڈر کے بھاگے۔ الحان بھاگتا ہوا روم میں گیا۔ ہا ہا ہا، اسی وقت ایک ہنسی کا فوارہ اس کے منہ سے چھوٹا تھا۔ ہا 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 ہا، توبہ آمنہ، اتنا پیارا میک اپ کر کے کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے پوچھا۔ بھائی پلیز مذاق نہیں بنائے، اب میں نہیں چھوڑنے والی اس کو۔ غصے سے آگ بگولا ہوتی آمنہ باہر کو لپکی، جب الحان نے فوراً سے پکڑ کر روکا۔ کس کا بول رہی ہو؟ اور یہ پہلے میری بہن کا منہ تو دھو لو، پھر کرنا جو بھی کرنا ہے۔ ایسے باہر گئی تو سب مذاق کریں گے۔ اور ہاں، منہ دھو لو پہلے، پھر بتاتی ہوں اسے تو۔ پر کس کا بول رہی ہو یہ تو بتا دو، الحان نے الجھ کر پوچھا۔ منہا افندی، یہ اسی کی حرکت ہے۔ ایم شور، اب دیکھتے جائیں میں کرتی کیا ہوں اس کے ساتھ۔ اپنے دل میں پلان بناتی سوچنے لگی، اچھا یہ دھو کر آؤ پھر ناشتہ بناؤ جلدی میں، امی ابو لیٹ ہو رہے ہیں۔ الحان کہتے کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ بھی سر ہلاتی واش روم میں گھس گئی۔ بھائی کیا ہوا تھا؟ آمنہ کو کیوں چلا رہی تھی؟ مہران جو مزے سے بیٹھا فروٹ کھا رہا تھا، الحان کو آتے دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ڈر گئی تھی۔ الحان مہران کو مشکوک نظروں سے دیکھتے بولا۔ اچھا جان بوجھ کر کھینچ کر بولا۔ تم کیوں اتنے خوش ہو؟ الحان نے ایک دم دل میں چلتے خیال کو لفظ حقیقت کا روپ دیتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی اچانک سوال کیا کے چل لیے رہا ہے؟ الحان نے مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی یار، آپ تو ایسے ہی تفتیش کرنے لگتے ہیں، جان چھڑانے والے انداز میں کہتا بیگ لیے نکل گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عجلت میں وہاں آتی منہا مشترکہ سلام کرتے بیٹھی۔ بھائی؟ ہچکچاتے منہا نے الحان کو پکارا۔ جی بھائی کی گڑیا، کیا ہوا؟ الحان نے بھی پیار سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی مجھے اسکول چھوڑ دیں گے پلیز، میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ جی کیوں نہیں میرا بچہ، تم ناشتہ کر لو، میں فیکٹری جاتے چھوڑ دوں گا تمہیں بھی۔ تھینکس بھائی۔ منہا مسکراتے جواب دے کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ لو تمہارا ناشتہ۔ آمنہ نے ناشتے کی پلیٹ منہا کے سامنے رکھی۔ جہاں منہا نے حیران ہو کر دیکھا وہیں الحان کو بھی چھو لگا۔ ان کے اس ری ایکشن پر آمنہ نے دونوں کو گھور کر دیکھا۔ کیا اتنی بھی نکمی نہیں ہوں میں؟ اوکے، منہ بسورتے کہتی ناشتہ کرنے لگی۔ خدا، اف خدا، پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے خالی کر گئی۔ کیا ہوا منہا؟ الحان نے بھی پریشان ہوتے دیکھا اسے، جبکہ منہا اب آمنہ کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اوہو، مرچیں تیز ہو گئی کیا؟ امی نے تو پرفیکٹ ڈالی تھی۔ آمنہ پریشان سا چہرہ بنائے بولی۔ یہ کیا حرکت ہے آمنہ؟ تمہیں پتہ ہے نا اس سے تیز مرچ نہیں کھائی جاتی۔ اس سے پہلے منہا کچھ بولتی الحان غصے سے بول اٹھا۔ نہیں بھائی، اٹس اوکے، میں لیٹ ہو رہی ہوں، پلیز مجھے اسکول چھوڑ دیں۔ منہا بھی کسی بھی بحث میں پڑنے کے موڈ میں نہیں تھی، تبھی آدھا ادھورا ناشتہ کرتے کہا۔ پر منہا ناشتہ تو کر لو، امی سے اور بنوا لو، الحان نے اسے ادھورا ناشتہ چھوڑتے دیکھ کر کہا۔ نہیں بھائی بس میرا ہو گیا، میں ویسے بھی لیٹ ہو گئی ہوں، اسکول میں کھا لوں گی کچھ نہ کچھ، منہا نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ اوکے، پر کھا ضرور لینا۔ الحان جانتا تھا کھانے کے معاملے منہا کتنی چور ہے۔ تبھی الحان نے فکر مندی سے کہا۔ جی بھائی آپ فکر نہ کریں، چلو تمہیں چھوڑ دوں، الحان منہا سے کہتے گاڑی کی چابی لیے باہر نکل گیا۔ منہا بھی اپنا بیگ سنبھالتی امی کو سلام کرتی الحان کے پیچھے چل پڑی۔ زیادہ ہی ہو گیا، آمنہ اسے ناشتہ ادھورا چھوڑ کر جاتے دیکھ کر بڑبڑائی۔ اپنا ناشتہ بھی ادھورا چھوڑتے اٹھ گئی۔ کمال کی محبت کرتا ہے وہ شخص ہم سے، جب دل چاہا ہنسا لیا، جب دل چاہا رلا لیا۔ سوری میری جان، اٹھو، شاباش، شاہ کی جان آنکھیں کھولو، شاباش، پلیز اٹھو نا میری جان، تم جانتی ہو نا کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے، پھر کیوں تنگ کرتی ہو اپنے شاہ جی کو؟ اس کے ہوش خردم سے بیگانہ پڑے وجود پر جھکا حدید شاہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ تھی کہ اٹھ کے نہیں دے رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی محبت کا اعتراف بھی کر رہا تھا۔ وہ انا اور مغرور
مغروریت کا دیوتا، جو اگر وہ بے ہوش وجود سن لیتی تو شاید پھر سے ہوش کھو دیتی۔ دیکھو اگر تم اب نہ اٹھی تو میں کچھ کر لوں گا۔ اب کے انداز میں جارحیت تھی، لیکن سامنے پڑے وجود میں پھر بھی کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ تبھی حدید نے ایک پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ پر پورا انڈیل دیا۔ تب جا کر آہستہ آہستہ اس کی بند پلکوں میں جنبش ہوئی۔ آہستہ سے اس نے اپنی آنکھیں وا کیں تو سامنے حدید شاہ کو دیکھ کر پل میں گزرے لمحے اس کے دماغ کی اسکرین پر فلم کی طرح چلنے لگے۔ جیسے ہی ذہن بیدار ہوا، اسے سب کچھ یاد آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھی، مگر پل میں واپس تکیے پر سر گرا گئی۔ سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کھڑے ہونا تو دور، اس کا تکیے سے سر اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ جانے حدید، تم ٹھیک ہو؟ شکر ہے تم ہوش میں آ گئی، کب سے تمہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، پتہ ہے کتنا پریشان ہو گیا تھا میں۔ پیار سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے نرمی سے بولا۔ اس کے اتنے پیار اور نرم لہجے پر وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ کہاں دیکھی تھی اس نے حدید کے لہجے میں اپنے لیے اتنی فکر اور نرمی؟ پیار تو پھر کہیں دور کی بات تھی۔ کیا ہوا میری جان کو؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو اپنے شاہ جی کو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسے اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ کر نرمی سے اسی کے بال سہلاتے پوچھا۔ جی کچھ نہیں۔ اس کے بولنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ شرمندگی سے نظریں جھکاتے بولی، اچھا اٹھو چلو، کچھ کھا لو پھر ہمیں نکلنا بھی ہے۔ پل میں اس کے اندر پیدا ہوتی خوش فہمی کو ایک ہی بات سے ختم کر گیا۔ وہ جو سوچ رہی تھی، اس کی طبیعت خراب ہونے پر حدید کو اس کی فکر و پرواہ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ پل میں سارے خیالات ریت کے بت کی طرح ڈھہ گئے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو جان شاہ؟ اٹھو کچھ کھا لو۔ اسے کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ کر بازو ہلاتے اپنی جانب متوجہ کیا۔ جی سائیں۔ اس کے ہلانے پر وہ اپنے خیالوں سے چونکتے اٹک کر بولی، میں لے جاؤں؟ اسے اٹھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا دیکھ کر سہارا دے کر اٹھاتے بولا، تو وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا جو اتنا غور سے دیکھ رہی؟ اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہنستے ہوئے بولا، جس پر گھبرا کر فوراً نظریں جھکا گئیں۔ چلو میں لے چلتا ہوں۔ اسے کھڑے کرتے بولا، نہیں سائیں، میں چلی جاؤں گی، گھبراتے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے بولی۔ میں لے جاتا ہوں جانا، ایسے ہی وہاں کہیں گر گئی تو فکر مندی سے بولتے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ گیا۔ نہیں سائیں، میں چلی جاؤں گی، ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے بولی۔ وہ بدن کہیں پھر سے غصہ نہ کر جائے۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، دھیان سے جانا، نرمی سے اس کے گال تپکتے بولا۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب آتے دیکھ کر پل بھر میں آنکھیں بند کی تھیں اس نے۔ جب اس کی نرمی سے تپکنے اور اس کے کہے الفاظ سنتے آنکھیں پھٹ سے کھول کر اسے دیکھا۔ اب جاؤ بھی پھر سے دیکھ رہی ہو؟ معنی خیزی سے کہتے کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ سر پٹا کر فوراً واش روم میں بند ہوئی تھی۔ ارے دھیان سے گر جاؤ گے۔ اسے ایسے تیزی سے بھاگ کر واش روم جاتے دیکھ کر وہ پیچھے سے بول اٹھا تھا، پھر سر جھٹکتے روم سے نکل گیا، اس کے لیے کچھ کھانے کو لانے کی غرض سے۔ جانتا تھا اگر وہ خود گئی نا تو ہیرا اسے کھانا کھانے نہیں دے گی، کچھ نہ کچھ واپس آنے دے گی۔ جلد ہی اسے خود ہی کچن کی طرف جانا۔ مینہا کے پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے 3 ماہ بعد، جب گھر میں الہان کے رشتے کی بات چلی۔ الہان اس وقت مینہا کے روم میں موجود تھا، جس کا وہ 20 منٹ سے انتظار کر رہا تھا۔ ایک وہ تھی کہ واش روم سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ الہان جانے کی نیت سے بھی کھڑا ہی ہوا تھا جب واش روم کا دروازہ کھول کر مینہا باہر آئی۔ ٹاول میں گیلے بال لپیٹے، دوپٹہ کندھے پر ایک طرف ڈال رکھا تھا۔ مینہا تم پاگل ہو، اس وقت شاور لے رہی تھی؟ الہان اسے نہا کر آتا دیکھ کر پہلے حیران ہوا، پھر جھنجھلاہٹ سے بولا، بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے سامنے الہان کو دیکھ کر مینہا ایک پل کو تو گھبرا گئی، پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، ہاں مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے، الہان نے تمہید باندھتے کہا۔ جی بھائی کہیں نا، اور آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے۔
الحان کو ہنوز کھڑے دیکھ کر بولی، تم بال سیٹ کر لو پھر کرتے ہیں۔ الحان نے لہجے کو حد درجہ نارمل رکھتے کہا۔ کوئی بات نہیں بھائی، آپ بتائیں نا کیا کہنا ہے؟ منہا الحان کے قریب بیٹھتے بولی۔ منہا، میں زوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ الحان کہتے ہی منہ نیچے کر گیا۔ تو آپ امی ابو کو بولے نا بھائی، مجھ سے کیوں بول رہے ہیں؟ منہا زوبیہ کے نام پر شاکڈ رہ گئی۔ زوبیہ آپی سے پپر بھائی، منہا کو اپنی آواز بند ہوتی محسوس ہوئی۔ منہا جانتی تھی زوبیہ کے لیے امی ابو نہیں مانیں گے۔ زوبیہ مریم بیگم کی بہن کی بیٹی تھی، انتہا کی تیز اور چلاک تھی، جس کا سب کو اچھے سے معلوم تھا۔ تو بھائی آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ امی ابو سے کہیں، فیصلہ تو آخر انہوں نے ہی کرنا ہے، ہمارے بڑے تو وہی ہیں، پھر آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ منہا نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ تم جانتی ہو نا وہ نہیں مانیں گے۔ زوبی کے لیے، الحان نے تمہید باندھتے کہا۔ جی بالکل، آپ کو تو پتہ ہی ہے امی ابو زوبیہ آپی کو پسند نہیں کرتے زیادہ۔ منہا نے اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے چشمہ کب بنوایا؟ الحان اپنی بات بھولے اس کے ہاتھ میں چشمہ دیکھ کر حیران ہوتے بولا۔ کل ہی تو بنوا کر آئی ہوں، آپ کو نہیں پتہ لگا؟ وہ الگ بات ہے، مسکراتے بولی۔ ایسا نہیں، میں کل لیٹ گھر آیا تھا، تبھی تمہارے روم میں آیا بھی تھا، پر تم سو گئی تھی۔ الحان خجل ہوتے بولا۔ اچھا کوئی نہیں میرے بھائی، اب بتا دیں کیسا لگ رہا ہے میرا چشمہ؟ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ختم کرتے بولی۔ بہت پیارا ماشاءاللہ، الحان پیار سے بولا۔ اف، لو جو بات کر رہے تھے وہ تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ منہا اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے بولی۔ اب بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ منہا الحان کے پاس بیٹھی تکیہ گود میں رکھے بولی۔ منہا، میں چاہتا ہوں تم امی ابو کو مناؤ پلیز۔ الحان گہرا سانس لیتے بولا۔ کیا؟ منہا اس کی بات سنتے اچھل ہی پڑی تھی۔ یہ کیا بول رہے ہیں بھائی، میں کیسے؟ مطلب امی ابو میری کیوں مانیں گے؟ آپ شاید نیند میں ہیں، جائیں آرام کریں، ہم صبح بات کرتے ہیں۔ منہا کو سچ میں وہ ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تمہاری مانتے ہیں یار، اس بار بھی مان جائیں گے پلیز منہا۔ بھائی پلیز، یہ نہیں ممکن، امی جوتے سے ماریں گی بہت۔ کیوں آپ میری عزت کروانا چاہتے ہیں؟ منہا تو رودینوں کو تھی، روحانسی ہوتی بولی۔ منہا تم اتنا نہیں کر سکتی اپنے بھائی کے لیے؟ الحان نے عاجزی سے منتیں کرتے کہا۔ بھائی پلیز ایسے نہ کہیں۔ تو اپنے بھائی کا یہ کام کر دو، الحان اس کی بات بیچ میں کاٹتے بولا۔ اوکے، میں یقین تو نہیں دلواتی پر کوشش پوری کروں گی، منہا نے ہار مانتے کہا۔ اپنے بھائی کو اداس بھی تو نہیں دیکھ سکتی تھی، تبھی ہتھیار ڈال دیے۔ تھینکس سو مچ میری گڑیا، الحان نے خوش ہوتے ہوئے اسے سینے سے لگاتے بولا۔ اف بس کریں بھائی، ابھی سے بہن کو مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے زور سے ساتھ لگانے پر مسکراتے بولی۔ اللہ نہ کرے مرے تمہارے دشمن جھلی، ایسے نہیں کہتے، الحان نے پیار سے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے اب تم آرام کرو، میں بھی جاتا ہوں، الحان اسے خود سے الگ کرتے بولا۔ اوکے اللہ حافظ بھائی، گڈ نائٹ، منہا بھی مسکرا کر بولی۔ اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔ کہتے الحان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ منہا وہیں بیڈ پر لیٹی سوچنے لگی کیسے کرے گی وہ بھائی کو؟ تو بول دیا، اب امی ابو کے ریئیکشن سے ڈر رہی تھی، کیسے ریئیکٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ انہی سوچوں میں غرق جانے کب نیند کی وادی میں اترتے اسے معلوم نہ ہوا۔ تم بھی ریڈی ہو جاؤ، پھر ہم نے نکلنا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں ہم، حدیث شاہ گھڑی باندھتے بولا۔ وہ نہ جانے کون سی دنیا میں پہنچی تھی۔ اپنی بات پر کوئی رد عمل نہ دے کر حدیث نے اس کو پھر سے پکارا۔ کہاں گم ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں سنائی نہیں دے رہا؟ پھر بھی کوئی رسپانس نہ ملا تو پاس جا کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی، جس پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ جی سائیں، آپ آ گئے؟ اس کے بے تکے سوال پر حدیث کا دل کیا ایک رکھ کر لگا دے اس کے، یا اپنا سر پیٹ لے۔ میں گیا ہی کب تھا کہیں؟ اپنے غصے پر بڑی مشکل سے ضبط کرتے لفظ چبا چبا کر ادا کیے۔ نہیں، میرا مطلب تھا، تمہارا جو بھی مطلب تھا، اٹھو ریڈی ہو جاؤ جلدی سے، لیٹ ہو رہے ہیں ہمیں۔
اپنے غصے کو دباتے بظاہر نرمی سے بولا، جی جی سائیں۔ اس کے حکم پر فوراً اٹھتے بولی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا فوراً سے واش روم میں گھس گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ تیار کھڑی تھی۔ اپنا فون یوز کرتے شاہ کی نظر اس پہ پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ اس سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ سادے سے کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ میں بلیک شال اوڑھے دھلا دھلایا معصومیت سے چہرہ سامنے بیٹھا حدیث شاہ اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ شاہ جی چلیں؟ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے نظریں جھکائے بولی۔ ہاں چلو۔ اس کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا، چونکتے سیدھا ہوا۔ میں باہر ہوں، آ جاؤ۔ تم اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے باہر نکل گیا بغیر اس کو دوسری نظر دیکھے، کہیں وہ اس کے دل کا حال ہی نہ جان لے۔ وہ بھی کچھ سوچتے چادر درست کرتی اس کے پیچھے نکلی۔ اوہ تو میڈم لاہور جائیں گی؟ اب کچھ زیادہ ہی اوقات سے باہر رکھ رہا ہے حدیث شاہ تمہیں۔ باہر کی جانب بڑھتے اس کا سامنا ہیرا سے ہوا تھا، جو اسے دیکھتے ہی زہر اگلنے لگی تھی۔ وہ کیا کہتے، اسے تو کبھی بولنے کا حق ہی نہیں ملا تھا، سو خاموشی سے سر جھکائے انگلیاں چٹکنے لگی۔ کوئی بات نہیں، آنا تو واپس پھر بھی یہی ہے۔ اس کے گرد گول گول گھومتے استہزائیہ مسکراہٹ سے بولی۔ تم ابھی وہیں ہو؟ آ بھی جاؤ۔ وہاں آتے حدید نے ایک اچٹتی نظر ہیرا پر ڈالتے کہا۔ جی آ رہی ہوں، حدید کی آواز پر بکھلاتے بولی۔ چلو۔ جب حدید نے آگے بڑھ کر خود اس کی کلائی سے تھامتے ساتھ لے جانے لگا، ان دونوں کو جاتے دیکھ کر ہیرا نفرت سے پاؤں پٹکتی اپنے ابا کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا اندھیرا اپنے زوال کو پہنچ رہا تھا، وہیں صبح کی روشنی ہر سو بکھرتے ہوئے نور فضا کا نظارہ دے رہی تھی۔ منہا اٹھ جاؤ بیٹا، لیٹ ہو رہی اسکول سے۔ مریم بیگم پیار سے اپنی لاڈلی بیٹی کو اٹھاتے بولی۔ جی امی جی، بس اٹھ گئی، ساری رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی۔ اپنے لمبے گھنے بالوں کا گول مول سا جوڑا کر کے کیچر میں قید کرتے بولی۔ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، اٹھ جاؤ، اب نماز کا وقت نکل جائے گا ورنہ پھر افسوس کرتی پھرو گی دن بھر۔ مریم بیگم اس کی بکس سمیٹتی بولی۔ بس جا رہی ہوں، کسل مندی سے کہتے واش روم کا رخ کیا۔ اور سنو، مریم بیگم کے اچانک پکارنے پر پلٹ کر سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ اب شاور لینے مت لگ جانا، نماز کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ مریم بیگم جانتی تھی اپنی بیٹی کی عادت کو، تب ہی تنبیہ کی۔ پر امی جی، پر کچھ نہیں، جاؤ اب جلدی سے، رات بھی شاور لے کر ہی سوئی تھی، پتہ ہے مجھے۔ ایک وقت نہیں لوگی تو کچھ نہیں ہونے لگا۔ مریم بیگم تو تب ہی گئی تھی جب وہ غصہ کرتی تھی تو اپنی لاڈلی کو بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ ابھی وہی ہوا تھا، اس کے اطراف پر اچھا خاصا جھاڑ دیا تھا۔ اب جاؤ بھی یا یہی کھڑی رہنا ہے؟ جی جا رہی ہوں۔ ماں کو غصہ دیکھ کر سٹپٹا کر فوراً واش روم میں گم ہو گئی۔ غضب خدا کا، جب دیکھو نہانے کی پڑی رہتی ہے، نالائق کو، یہ ساری نالائق اولاد مجھے ہی ملنی تھی کیا؟ مریم بیگم غصے سے بولتی اس کے روم سے نکلتی چلی گئی۔ آمنہ تم اٹھی نہیں ابھی تک؟ اف میرے خدا، یہ ساری گندی اولاد مجھے ہی کیوں ملی؟ آمنہ کو واپس سوتے دیکھ کر مریم بیگم کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ ماں کی غصے بھری آواز آمنہ کے کانوں میں پڑی تو سٹپٹا کر اٹھی۔ بس اٹھ گئی ہوں میری پیاری امی جان۔ اپنی متوقع بے عزتی سے بچنے کے لیے آمنہ لاڈ سے بولی۔ اگر شہزادی صاحبہ اٹھ گئی ہیں تو پھر باہر بھی تشریف لے آئیں۔ مریم بیگم اس کے ڈرامے پر چڑھ کر بولی۔ ہا شہزادی کون سے ملک کی امی؟ اپنے روم سے نکلتا مہران ماں کا طنز سنتے قہقہ لگاتے ہنستے ہوئے بولا۔ تم بکواس نہیں کرو، جاؤ جا کر نماز ادا کرو، آج سب کے ہی مزاج بگڑے ہیں، حد ہوتی ہے۔ مریم بیگم غصے میں مہران کو بھی سناتے بولی۔ جی جا رہا ہوں، مہران منہ بناتے بولا۔ اب کہاں چل دیے، گھر پر ہی پڑھو، اب جماعت کا وقت تو گزر گیا۔ اب اسے باہر کی جانب جاتے دیکھ کر مریم بیگم ایک بار پھر سے چڑھی تھی۔ اچھا امی، پڑھ رہا ہوں، مہران منہ پھلاتے بولتے اپنے روم میں واپس گھس گیا۔
حد کر دی گندی اولاد نے، سب کے دماغ آج 7ویں آسمان پر چڑھے ہیں۔ مریم بیگم غصے سے بولتی کچن میں چلی گئی، جہاں پریشیں پہلے سے ہی ناشتے کے انتظام میں لگی ہوئی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے پار گزرتے مناظر کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے جانے کتنے وقت بعد دیکھ رہی ہو اور اس سے ضروری کام کوئی نہ ہو۔ حدیث شاہ ہر 2 منٹ بعد اس پر نظر ڈال لیتا، پھر سے سامنے توجہ کر لیتا۔ جب اس خاموشی سے اکتا گیا تو سی ڈی پلیئر آن کر لیا۔ ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، پایا ہے ہم نے تم کو قسمت کی لکیروں سے۔ اس نے پل بھر کو رخ موڑ کر حدید کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہلکی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے واپس پھر سے رخ کھڑکی کی جانب کر لیا، جس پر حدیث شاہ کے چہرے کے تصورات پل بھر میں سنجیدہ ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر پلیئر بند کر دیا۔ تب بھی اس نے کوئی رسپانس نہ دیا، یوں ہی باہر دیکھتی رہی۔ کچھ پل بعد گاڑی جھٹکے سے رکی تو وہ جو کہیں گم تھی چونک کر آس پاس دیکھا۔ گاڑی ایک خوبصورت سے ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تھی۔ چلو کچھ کھا لیں، ابھی کافی سفر ہے، اس کے سوالیہ نظروں کو دیکھتے حدید سنجیدہ سا بولتا، اپنی طرف کا دروازہ کھولتا باہر نکلنے لگا جب اس کی آواز پر رک گیا۔ بھوک نہیں ہے شاہ جی، نظریں جھکائے بولی۔ تمہیں نہیں ہوگی پر مجھے لگی ہے، چلو اترو، اب وقت نہیں ہے میرے پاس۔ فضول، تلخ لہجے میں بولتا باہر نکل گیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل ہی پڑی تھی، فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے نکلتے ہی حدیث شاہ گاڑی لاک کرتا ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ چاروں ناچار اسے بھی اس کی تلقین میں قدم بڑھانے پڑے۔ حدید چلتا ہوا ایک الگ سے کونے میں لگے ٹیبل پر جا بیٹھا اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک ویٹر ان کی جانب آیا۔ جی سر، کیا لیں گے؟ ویٹر آرڈر کم نوٹ کر رہا تھا، دیکھ زیادہ اس کی طرف رہا تھا، جو چہرہ جھکائے آس پاس سے بے خبر بیٹھی تھی۔ ایک بریانی اور دو برگر لے آؤ، ساتھ کولڈ ڈرنک۔ حدیث شاہ آرڈر دیتے بخوبی ویٹر کی حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ آرڈر دیتے آواز میں سختی تھی، جس پر ویٹر جلدی سے سیدھا ہوا تھا۔ تم اٹھو یہاں سے، سختی سے بولا۔ وہ جو جانے اپنے ہاتھوں میں کیا تلاش کر رہی تھی، اس کی سختی سے بولنے پر گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ ادھر آ کر بیٹھو، اپنی طرف کی سائٹ پر جگہ دیتے بولا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ ایسے بیٹھے تھے کہ وہ بالکل حدید کی اوٹ میں چھپ سی گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے، حدید اس کی جانب دیکھتے بولا، جس پر اس نے گھبرا کر فوراً نظریں جھکا لیں۔ چلو شروع کرو۔ ویٹر آرڈر لگا کر چلا گیا تو حدید نے اپنی پلیٹ سیدھی کرتے کہا، وہ مجھے ہاں تمہیں بھوک نہیں ہے معلوم ہے، اب چپ چاپ کھاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں۔ اس کی بات بیچ میں کاٹتے سختی سے بولا۔ کچھ پل خاموشی میں گزر گئے، وہاں صرف حدید کے چمچ چلانے کی آواز تھی۔ اب شروع کرو گی یا نہیں؟ اگر یہ سوچ رہی ہو کہ میں کسی فلمی ڈرامے کے ہیرو کی طرح تمہاری منتیں کروں گا تو بھول ہے تمہاری، شرافت سے کھانا شروع کرو۔ اس کو ہنوز اپنے ہاتھوں کو گھورتے دیکھ کر تلخ لہجے میں طنزیہ بولا۔ حدید کے طنز کرنے پر وہ ڈر کر جلدی سے کھانا شروع کر گئی۔ گڈ، اسے کھاتا دیکھ کر بولا، اور خود بھی کھانے میں مصروف ہو گیا۔ السلام علیکم امی جی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب پریشانی سے ماں کے ماتھے کو چھو کر دیکھتے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ بلکہ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مریم بیگم حیرت سے منہا کے پریشان چہرے کو دیکھ کر بولی۔ ہاں، ہمیں لگتا ہے باہر گرمی زیادہ تھی جو منہا کے دماغ کو لگ گئی ہے۔ مہران اور آمنہ کے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاتھ مارتے کہکا لگاتے ہنسنے لگے۔ منہا نے آنکھیں چھوٹی کر کے پہلے تو دونوں کو گھورا، پھر اپنا بیگ لیتی منہ میں بڑبڑاتی روم میں چلی گئی۔ اب پتہ لگے ان دونوں کو شرافت راس نہیں آتی، ان کو بھی۔ زور سے بیگ بیڈ پر پھینکا اور فریش ہونے واش روم میں گھس گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ مریم بیگم ابھی تک حیران سی بیٹھی منہا کے روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، پھر کچھ سوچتی ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی جو ابھی تک ہنس رہے تھے۔
کیا ہے یہ سب؟ مریم بیگم سخت لہجے میں بولی۔ کیا امی؟ مریم بیگم کے اچانک سختی سے پوچھنے پر دونوں گڑبڑا گئے۔ منہا کیوں پریشان تھی؟ ایسے کیوں پوچھ رہی تھی وہ؟ کیا کہا ہے تم دونوں نے اسے؟ ہم نے دونوں نے معصوم بننے کی فل ایکٹنگ کرتے کہا۔ ہم نے تو کچھ نہیں کہا اسے، اس کو ویسے ہی عادت ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہے، آمنہ نے خود کو نارمل کرتے کہا۔ بکواس نہیں کرو، سیدھے سے بتاؤ کیا کہا ہے اس سے؟ تم دونوں نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ مریم بیگم اس کے ٹال مٹول پر تب ہی تو گئی تھی۔ ان سے کیا پوچھ رہی امی، میں بتاتی ہوں نا ان کے کرتوت۔ وہاں آتی پریشا نے چادر اتارتے سخت لہجے میں کہا۔ آپی یار، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے برگر لایا تھا۔ پریشے کو غصے سے بھرے دیکھ کر دونوں گڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ چپ، بکواس نہیں، حد ہوتی ہے شرارتوں کی بھی۔ پتہ بھی ہے تم لوگوں کے اس گھٹیا مذاق کی وجہ سے وہ ہاں ٹھیک ہے ٹیسٹ بھی نہیں دے پائی۔ اور خبردار اگر مجھے کوئی رشوت دے کر چپ کروانے کی کوشش کی، آج تو میں بتا کر رہوں گی، پریشا نے غصے سے کھولتے کہا۔ آپی یار بات تو سنو نا، آمنہ نے جلدی سے قریب جا کر کندھے پر بازو پھیلاتے پیار سے کہا۔ دور ہو کر کھڑی ہو تم، اور چپ چاپ اب دونوں کی آواز نہ آئے، سمجھے؟ انگلی اٹھا کر سختی سے وارننگ دیتے بولی۔ امی ان لوگوں نے اس کے اسکول فون کر کے کہا منہا کو جلدی چھٹی دے کر بھیج دیں، ہماری امی کا بلڈ پریشر ہائی ہے بہت۔ اور پتہ ہے امی وہ اتنی پریشان تھی، ٹیسٹ بھی ٹھیک سے نہیں دیا بیچاری نے، بس جلدی میں جو ہو سکا لکھ کے آ گئی۔ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ تم تو انم کی طرف گئی تھی نا؟ مریم بیگم نے سب سن کر الجھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے اسکول سے کال آئی تھی مجھے کہ منہا بہت جلدی میں گئی ہے یہاں سے اور پریشان بھی تھی، تو کسی کو بھیج دے لینے کے لیے، تو میرے پوچھنے پر انہوں نے سب بتا دیا ہے۔ پریشا نے کھا جانے والی نظروں سے ان کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو اب منہا کیسے آئی؟ مطلب تم تو اب آ رہی ہو اور وہ پہلے آ گئی؟ مریم بیگم نے الجھن بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ میں نے ڈرائیور انکل کو بھیج دیا تھا اسے لینے، مجھے ابھی انم کا ڈرائیور چھوڑ کر گیا ہے۔ اور امی اب مجھ سے ساری تفصیل لیتی رہیں گی یا ان کو بھی سیدھا کریں گی؟ پریشا مریم بیگم کے سوالوں پر جھنجھلا کر بولی۔ ہاں ان کو بھی سیدھا کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی مریم بیگم نے اپنا جوتا اتار کر ان کی طرف پھینکا، جس پر دونوں ہی جھکنے سے بچ گئے، اور پھر مریم بیگم کے ہاتھ میں جو آیا وہی برساتی گئی۔ آگے آگے وہ دونوں تھے اور پیچھے پیچھے مریم بیگم تھی۔ پورا لاؤنج اجڑے چمن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بغیر تو کب عقل آئے گی تم لوگوں کو، حد ہی کر دی ہے۔ آخرکار ہاپتے صوفے پہ بیٹھتی مریم بیگم ان کو قصیدے سناتی بولی۔ امی بس کرے نا یار، اور اب نہیں بھاگا جاتا؟ مہران پھولے ساس کے ساتھ کارپٹ پر ہی گرتے بولا۔ آمنہ بھی وہیں اس کے پاس ہی فلور کشن رکھے بیٹھ کر اپنا تنفس بحال کرنے لگی، جو بھاگنے کے بعد بگڑ گیا تھا۔ پھٹے منہ گندی اولاد کو ابھی بھی مذاق سوچ رہے ہیں۔ مہران کی گل فشائی پر مریم بیگم کو اور تپے اپنے پاس پڑا کشن مارتے بولی۔ پریشا مجھے گلاس پانی دو اور ان سے آج سارا کام کرواؤ گھر کا، یہی سزا ہے ان کی، ایسے نہیں سدھرنے والے یہ دونوں۔ اپنی سانس درست کرتے مریم بیگم نے پریشا کو ان کی سزا سناتے کہا۔ کیا؟ دونوں ایک ساتھ چیخے تھے جب دونوں کی آواز نہ نکلی۔ چپ، دونوں کی آواز نہ نکلے۔ پانی پیتے مریم بیگم نے دونوں کو سختی سے جھڑکا۔ اور ہاں، یہ لاؤنج میرے آنے تک بالکل اپنی اصلی حالت میں ہونا چاہیے، سمجھے؟ نہیں تو پریشا ان کی سزا بڑھا دینا۔ منہا کے روم کی طرف اٹھ کر جاتے پلٹ کر نیا حکم صادر کرتے واپس منہا کے روم کی طرف بڑھ گئیں، جو کب سے بند کیے بیٹھی تھی۔ دونوں نے معصوم سی شکل بنا کر پریشا کو دیکھا۔ کیا؟ اٹھو اور جلدی سے کام پر لگو۔ پریشا ان کو ایسے معصومیت سے خود کی طرف دیکھتے پا کر سخت لہجے میں بولی۔ اور یہ کہہ کر کھانے کا انتظام کر لینا، دونوں
ابو بھائی کے آنے سے پہلے تیار ہو، کھانا سمجھے، حکم صادر کرتی پری شیوی منہا کے روم کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بیٹھتے رہنے کے بعد دونوں مرتے کیا نہ کر دے کہ مصادق اٹھ کر کاموں پہ لگ گئے۔